وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ بھائی آواز تھوڑی ملتی میں اکلا بننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ ماشاءاللہ مجمع کا زیر تعداد میں تشریف فرمائے، جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا جل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں رواں دوا ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نوازش۔ میرے عزیز تشریف فرمائے، میرا اپنا علاقہ ہے، آپ کے قریب سے شاہکوٹ سے حاضر ہوا ہوں، کوئی بیگانہ نہیں ہے اور علی علی کرنے والا علی علی کے واسطے کوئی بیگانہ نہیں ہوتا، سارے اپنے ہیں، میرے عزیز ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ شان رسالت پڑھیں، بانیان کا حکم ہے، مالک ان کی توفیقات میں رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ حکم ہوا ہے کہ آپ نے شان رسالت پڑھی اور شان رسالت میں نعت ہی پڑھی جاتی، اور ایک میں گزارش ضرور کروں گا کہ اس منبر سے جب شان رسالت پڑھی جائے نا تو اسے سمجھنے کے لیے ماؤں کی گود میں آ کے بیٹھ کے مجلس حسین سننا پڑتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ شان رسالت کیا ہے۔ اور ہر بندے نے سرکار کا حسن لکھا ہے، میں آغاز ہی اسی سے کر دیتا ہوں۔ ہر بندہ جو نبیوں کے سلطان کا کلمہ پڑھتا ہے اس نے سرکار کا حسن لکھا ہے، شان لکھی ہے اپنی اپنی معرفت کے مطابق۔ اس نے لکھا ہے کہ سرکار کی جو زلفیں تھیں وہ بڑی سیاہ تھیں، کسی نے لکھا ہے کہ سرکار کے جو رخسار تھے وہ قرآن کی ورق کی طرح تھے، کسی نے لکھا ہے کہ سرکار کے جو ہونٹ تھے وہ سرخ یاقوت کی طرح ہیں۔ لیکن میں اپنے نبیوں کے سلطان کے ہونٹوں کو سرخ یاقوت کی طرح نہیں کہتا، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اللہ ہر اس پتھر کو یاقوت بنا دیتا ہے جو پتھر بھی میرے نبی کے چھوٹے بھائی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ آپ جتنا بول رہے ہیں میری توقع سے زیادہ ہے۔ میں ایسا خطیب ہی نہیں ہوں جو یہاں پہ ہاتھ ماروں گا پھر آپ بولیں گے۔ یہ منبر آل محمد ہے، شبیہ قبر حسین،
اس کا ایک ادب ہے، ادب کے اندر رہ کے ہی بندے کو یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں تو باتیں کروں گا، جس بندے تک میری بات پہنچ جائے پھر وہ ہاتھ اٹھا کے آل محمد سے خیرات مانگیے گا۔ نیاز حسین تھوڑی سی توجہ ہو تو میں بات کا آغاز کروں۔ میں نے کہا ذاکر صاحب کہ میں اپنے نبی کے ہونٹوں کو سرخ یاقوت کی طرح نہیں کہتا، کیونکہ اللہ ہر اس پتھر کو یاقوت بنا دیتا ہے جو پتھر بھی میرے نبی کے چھوٹے بھائی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ تو پھر حسن تو پردہ کرنا چاہیے کہ سرکار کا حسن کیا ہے، آخر سرکار حسین کتنے ہیں۔ اب ایک مجلس میں سرکار کا حسن تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ دو مصرے میرے اپنے نہیں ہیں، میرے استاد محترم قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب کے ہیں۔ انہوں نے دو مصروں میں کوشش کی ہے کہ دنیا کو سمجھ آئے کہ سرکار کا حسن کیا ہے۔ آؤ جو بندے سارے شیعہ سنی جو بھی نبیوں کی سلطان سے محبت کرتے ہو نا، آؤ سارے مل کے انہی کی دہلیز پہ سجدہ کرتے ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سرکار آپ کا حسن کیا ہے، آپ کا حسن کیا ہے، آپ کا جمال کیا ہے۔ میں دو مصرے پڑھ کے بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو نبیوں کے سلطان سے محبت بھی کرتا ہو پھر ہاتھ اٹھا کے نبیوں کے سلطان سے خیرات نہ مانگے۔ آؤ سارے مل کے وہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں سرکار آپ ہی بتائیے کہ آپ کا حسن کیا ہے، آپ کا جمال کیا ہے، جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، حسین اتنے ہیں کہ خود کو حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ہر بندہ ہاتھ بلند کرے، علی ولی اللہ حیدری۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت خوبصورت۔ اور یاد رکھیے گا اگر نعت پڑھنی ہو نا، ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو نعت پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ نبیوں کے سلطان کی نعت سب سے پہلی لکھی کس نے ہے۔ اگر نعت پڑھنی ہے، نعت لکھنی ہے، تو پہلے وہ بندہ یا وہ ہستی تلاش کرو کہ جس نے سب سے پہلے رسولوں کے سلطان کی نعت لکھی ہو۔ اگر نہ ملے تو آؤ پھر حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر آپ کو وہ ہستی دکھا دیتا ہے۔ دکھا تو میں نہیں سکتا کیونکہ وہ آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، بتا سکتا ہوں کہ کس نے سب سے پہلی نعت لکھی ہے۔ بتاؤ کس نے لکھی ہے ماننے والے؟ سب سے پہلی نعت لکھنے والے کا نام ہے اللہ، اور جو نعت اللہ نے اپنے نبی کی شان میں لکھی ہے اس کے دو شعر ہیں، اور وہ شعر صرف لکھے نہیں ہیں، اللہ نے دکھائے ہیں۔ اگر بات پہنچے تو پھر میری بات کی تائید ہاتھ اٹھا کے کرنا۔ سب سے پہلی نعت نبیوں کے سلطان کی یاد میں، محبت میں، معرفت میں اللہ نے لکھی ہے، اور جو اللہ نے لکھی ہے اس کے دو شعر ہیں۔ اس کے پہلے شعر کا نام ابو طالب ہے، دوسرے شعر کا نام خدیجہ ہے۔ جی ہیں، بہت شکریہ جنہیں بات پہنچے تو بہت مہربانی، بہت نواز۔ یا علی صاحب مل کے بولو حیدری۔ اچھا ایک گزارش کروں گا میں اپنے اس مخصوص اور بہترین مجمع سے کہ جب مولا ہاتھ یوں کرے نا تو وہ بندہ بابا جسی آنا نہیں ہوتا جو ایسے نہ کرے۔ اور یہ جس صف پہ آپ بیٹھے ہیں نا وہاں پہ جب بندہ آ جائے تو ایسے آتا ہے، ایسے کرو گے تو وہ دیں گے۔ اور یاد رکھنا جو ہاتھ حسین بادشاہ کے دربار میں ایسے بلند ہو جائے پھر حسین بادشاہ وہ ہاتھ کسی غیر کے دروازے پہ بلند نہیں ہونے۔ مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سرکار کی نعت پڑھنے سے پہلے ہمیں ان دو ہستیوں کی معرفت ضروری ہے۔ ایک کا نام ہے سرکار ابو طالب، ایک کا نام ہے سیدہ خدیجہ۔ اور سرکار ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رسالت کو دشمنوں سے بچایا ہے، اور سیدہ خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا کو سمجھایا ہے کہ اگر اللہ پہ خرچ کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں۔
बात पहुंची ना हजूर। ये दो हस्तियां की मार्फत हो तो फिर पता चले कि सरकारे रिसालत पनाह क्या है। पहले इन दो हस्तियों की तरफ आओ। बंदे आज तक सरकारे अबू तालिब के कलमे को तलाश कर रहे हैं। मैं इस मिंबर का अनवान ही नहीं समझता हूं कि सरकारे अबू तालिब ने कलीमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। भाई तवज्जो नियाज़ हुसैन, जो अली बादशाह के पाक बाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी बात की तायीद करना। मैं इस मिंबर का अनवान भाईजान नहीं समझता कि सरकारे अबू तालिब ने कलीमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसलिए नहीं समझता कि अबू तालिब कलीमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, अबू तालिब कलीमा बनाने वाले को कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। अबू तालिब कलीमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, अबू तालिब कलीमा तश्कील देने वाले को कहते हैं, अबू तालिब कलीमा बनाने वाले को कहते हैं। जो बंदे तायीद के लिए मेरे साथ नहीं मिल सके हैं, मैं उनके लिए मुकम्मल जुमला कर देता हूँ। मैंने कहा अबू तालिब कलीमा बनाने वाले को कहते हैं। वो मैंने इसलिए कहा है कि सरकारे अबू तालिब के दो जानू हैं, उन दो जानुओं पर दो हस्तियां हैं, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। सरकारे अबू तालिब उन दोनों हस्तियों की परवरिश अपने लवाबे दहन से करते हैं। और जब वो दोनों हस्तियां सरकारे अबू तालिब के जानू से उतर के सरकारे अबू तालिब के सहन में चले तो अल्लाह आवाज दे के कहते हैं अबू तालिब तेरा शुक्रिया, तेरी गोद से मुझे मुकम्मल कलीमा मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश साहब, बहुत मेहरबानी। या अलिया, या अलिया, सलामत सलाम, दुरूद पढ़े बाबा। आइए आइए आइए, बात पहुंची मेरा अजीज। अगर 2 मिनट और तवज्जो हो तो मैं इससे एक जुमले में दूसरी हस्ती का तारुफ ना करवा कि दूसरी हस्ती कौन है। सलवात पढ़िएगा बाबा। आइए, तवज्जो है, पता चला है ना कि अबू तालिब कौन है। अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मिंबर का अनवान ही नहीं है कि उन्होंने कलीमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। दूसरी हस्ती का नाम है जनाबे खदीजा, नबी की सारी बीवियां, उम्मत की माएँ। भाई तवज्जो, दाद ना देना, तवज्जो करना। नबी की सारी अज़वाज उम्मत की माएँ, लेकिन ये वो वाहिद मखदूमा हैं कि जिन्हें ये अख्तियार है कि वो कायनात के वाहिद अमीर अल मोमिनीन को बेटा कहें। पीछे रह गए यार, आपकी अपनी मर्जी है। जिन्हें लफ्जों से प्यार है, चलो मैं एक तारुफ करवा देता हूँ, एक तारुफ करवा देता हूँ। नबी की पाक बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अलकाबात में से एक लक़्ब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा है बाबा, है सुनने वाले है ना। तो फिर मेरा जुमला जाया हो तो फिर शाहकोट तक मुझे दुख तो रहेगा ना। मैं अपने घर में पढ़ रहा था, मेरी बात जाया हो। नबी की पाक बेटी के अलकाबात में से एक लक़ब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। तो फिर आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि दूसरी हस्ती कौन है। मैं बताऊं खदीजा किसे कहते हैं, जो जब चाहे हिजाबुल्लाह हटा के खुदा देख ले। पीछे रह गए, आपकी अपनी मर्जी है। वो हस्ती है सैयद, और ये दो हस्तियां हैं। तो फिर सरकारे रिसालत पनाह की शान पड़ी जा सकती है। और एक गुजारिश करूंगा कि नबियों के सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी में बड़ा कुछ दिया है। आखिरी जुमला फजाइल, ये आप जाया कर दो तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं बड़ा आसान करने जा रहा हूं। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। जिसे शान रिसालत सुनना है, मैं उसे एक बात समझा देता हूँ कि नबियों के सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। उस बहुत कुछ में एक वाकया बयान कर देता हूँ। ईसाई आए थे नबियों के सुल्तान के पास। भाई तवज्जो नहीं आता, मेरा वक्त ना जाया कीजिएगा, ना मैं आपका वक्त जाया करने जा रहा हूँ। हर बंदा मेरी तरफ तवज्जो करे। ईसाई आए थे, आके कहने लगे कि आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप रसूल हैं, तो जरा हमें भी दलील दे। नबियों के सुल्तान ने कुरान पढ़ा, मैं बड़ी जल्दी कर दी। नबियों के सुल्तान ने कुरान पढ़ा, दलील दी, वो नहीं माने, चले। अब जिसे लुत्फ लेना है ना वो मेरी तरफ देखिए। सारे असहाब इकट्ठे होके आए और आगे कहने लगे सरकार ईसाई आए थे, माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं माने। सरकार अब क्या होगा? सरकार ने फरमाया मुबाहला।
اب جیسے کئی بندوں کے سامنے میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، بندے سوچتے ہوں گے کہ یہ خطیب ذیشان نقوی کون ہے، کہاں گئے، شاہ کوٹ کا ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ بندے ابھی تک پریشان ہیں، میں سامنے آ گیا ہوں تب بھی پریشان ہیں، لیکن چونکہ نبیوں کے سلطان نے صرف فرمایا تھا، دکھایا نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ مباہلہ ہوگا، سوال کہنے لگے سرکار یہ مباہلہ کیا ہوگا؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ ایک میدان ہوگا، اس میدان میں کل وہ اپنے سچے لے کے آئیں گے، ہم اپنے سچے لے کے آئیں گے، اور وہاں پہ ہو گئی بد دعا۔ ہاتھ اٹھائیں گے، جو سچا ہوگا اللہ اس پہ رحمت کرے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ آپ کتنے میرے ساتھ ہیں؟ میں ایک اشارہ نہ کر کے دیکھوں۔ ساری زندگی نا میدان کے نام سے کچھ لوگ گھبرانے والے بڑے مطمئن ہو گئے، جب انہیں پتا چلا نا کہ وہاں پہ صرف اور صرف ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے، تلوار نہیں آئے گی، بڑے مطمئن ہو کے کہتے ٹھیک ہے سرکار کل ہم بھی جائیں گے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، بس ہو گیا ساری زندگی ٹھیک ہے سرکار ہم بھی جائیں۔ لے میں فضائل بھائی کو ممبر دیں۔ بس رات علی بادشاہ کے نام کے اتقاف میں گزر گئی، صبح کے سورج نے اپنی قبیدہ آنکھوں سے پلکیں ہٹا کے سلمان کے چہرے کی زیارت کر کے کہا یا علی مدد، نماز کے پیچھے نماز، نبیوں کے سلطان کے پیچھے نماز۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار اپنے گھر جا کے آپ نے آج حسین میرا جملہ لایا نہ، گھر جا کے اللہ اور اپنے منتخب کیے ہوئے سچوں کو ساتھ لیا۔ دروازہ کھولا، میں دیکھنے جا رہا ہوں کتنے بندے متوجہ ہو۔ دروازہ کھولا کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سچے سمجھنے والے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ نبیوں کے سلطان ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے تم کدھر؟ مرضی ہے یار، جی ہو، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یا علی یا علی، تم کدھر؟ سرکار آپ نے تو کہا ہے کل سچوں نے جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یہ اس وحدہ لا شریک کی سچائی کی بات ہے، اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری زہرا سے سچا کوئی نہیں۔ پیچھے رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو، جو علی بادشاہ کی پاک فوجا کا کھاتا ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیے گا اگر بات سمجھ میں آئے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا یہ اس وحدہ لا شریک کی سچائی کی بات ہے، اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری زہرا سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے علی سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے حسن سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے حسین سے سچا کوئی نہیں۔ نبیوں کے سلطان نے اس دن آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک ہر بندے کو یہ سمجھا دیا تھا کہ جو بھی اللہ اور محمد کے منتخب کیے ہوئے سچوں کو غلطی پہ ثابت کرنے کی کوشش کرے اس پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ بولو بولو سخی سردار کلندر۔ جی کیا بات ہے بابا جی، کیا کہنے۔ ہم تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت ذاکر عابد علی عابد صاحب، انہاں تو بعد ذاکر محدث صاحب، انہاں تو بعد ذاکر تنویر علوی صاحب، انہاں تو بعد آصف کمال صاحب، اس سارے ذاکر موجود نے۔ ذکر محمد اہل بیت محمد